अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप सबको तहे दिल से आई+ एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग क़वाइद उर्दू पढ़ रहे हैं। गुज़श्ता सबक में आप लोग जुमला और उसकी क़िस्मों के मुतालिक सवाल व जवाब लिख रहे थे। कई सवालों के जवाबात आपने लिख लिए हैं, लेकिन अभी इस सबक के ताल्लुक़ से कई सवालों के जवाब बाक़ी हैं जिन्हें आपको लिखना है। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड की तरफ चल रहा हूँ। आप भी उन सवालों के जवाबात अपनी अपनी कापियों पर लिखें जिन्हें मैं बोर्ड पर लिखूँगा, और उन्हें अच्छी तरह से आप महफूज रखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7। मुरक्कब जुमला की जो क़िस्में आपने अपनी दरसी किताब में पढ़ी हैं, उनमें से हर एक की तारीफ़ मिसालों के साथ लिखिए। जवाब नंबर 7। मुरक्कब जुमला की 3 क़िस्में हैं। हर एक की तारीफ़ हस्ब ज़ैल है। नंबर 1, मुरक्कब मुतसाविउल अज्ज़ा। मुरक्कब मुतसाविउल अज्ज़ा वह मुरक्कब जुमला जो दो मुतसाविउल अज्ज़ा फ़िक़रों से मुरक्कब हो, उसे मुतसाविउल अज्ज़ा मुरक्कब कहते हैं। जैसे शुजा पढ़ता है और खालिद लिखता है। शाहिदा हंसती है और साइमा रोती है, वगैरह। नंबर 2, मुरक्कब गैर मुतसाविउल अज्ज़ा वह मुरक्कब जुमला जो दो गैर मुतसाविउल अज्ज़ा
فقروں سے مرکب ہو اسے مرکب غیر متساوی الاجزاء کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ اب میں نہیں کھیلوں گا وغیرہ۔ نمبر 3، مرکب مخلوط۔ وہ مرکب جملہ جو تو متساوی الاجزاء فقروں سے مرکب ہو لیکن اس میں تینوں طرح کے فقرے پائے جاتے ہوں تو ایسے مرکب جملہ کو مرکب مخلوط کہتے ہیں۔ جیسے خالد آیا اور کہنے لگا کہ میں ابھی کھانا نہیں کھاؤں گا وغیرہ۔ سوال نمبر 8، فقرہ کی کل کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 8، فقرہ کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ہم رتبہ، یعنی دونوں فقرے برابر ہوں۔ نمبر 2، خاص یا اہم، یعنی جو فقرہ خاص ہو۔ نمبر 3، تابع یا غیر اہم، تابع یا غیر اہم، یعنی جو خاص فقرہ کا تابع ہو۔ سوال نمبر 9، مرکب مفید یا جملہ کے
کل کتنے اجزاء ہوتے ہیں اور کون کون؟ جواب نمبر 9، مرکب مفید یا جملہ کے کل 2 اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مسند الیہ۔ نمبر 2، مسند۔ سوال نمبر 10، مسند الیہ اور مسند کسے کہتے ہیں؟ مثالوں سے واضح کیجیے۔ جواب نمبر 10، مسند الیہ مسند الیہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے خالد نے خط لکھا، ابو مسجد میں ہیں۔ ان مثالوں میں خالد اور ابو مسند الیہ ہے۔ مسند اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں جس کی نسبت کسی اسم کی طرف کی گئی ہو، جیسے خالد نے خط لکھا، ابو مسجد میں ہیں۔ ان مثالوں میں لفظ لکھا اور مسجد میں ہیں مسند ہے۔ سوال نمبر 11، توسیع فاعل۔ توسیع
مفعول اور توسیع فعل کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ذریعے واضح کیجیے۔ جواب نمبر 11، توسیع فاعل۔ فاعل یا مسند الیہ کی اگر صفت بیان کی جائے تو اسے توسیع فاعل کہتے ہیں۔ جیسے چھوٹا رشید گھر آیا میں لفظ چھوٹا توسیع فاعل ہے۔ توسیع مفعول، اگر مفعول کی کوئی صفت بیان کی جائے تو اسے توسیع مفعول کہتے ہیں۔ جیسے فاطمہ نے باسی روٹی کھائی۔ اس جملہ میں لفظ باسی توسیع مفعول ہے۔ توسیع فعل، اگر کوئی لفظ فعل کی توسیع کرے یعنی فعل کی کوئی کیفیت بتلائے تو اسے توسیع فعل کہا جاتا ہے۔ جیسے خالد نے پانی جلدی پی لیا۔ اس مثال میں لفظ جلدی توسیع
فعل ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، جملہ اور اس کی قسمیں اور اس کے اجزاء کے متعلق جو کچھ آپ نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، الحمدللہ ان تمام کا خلاصہ سوال و جواب کی صورت میں آپ کو لکھا دیا گیا ہے۔ اب چونکہ آج کے سبق کا متعین کیا گیا وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم اردو قواعد کے متعلق باقی معلومات انشاءاللہ آئندہ سبق میں معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔